بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا موضوع ہے کچھ رسومات جو ہم میں رائج ہو چکی ہیں غلط قسم کی، ان غلط رسومات کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان فرسودہ باتوں کو اپنایا کہ جن کے ادا کرنے سے ہماری معیشت بھی کمزور ہوتی ہے، ہمارے خاندانی تعلقات اور مراسم بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ جس میں دین کی فلاح ہے، زندگی کی بقا ہے اور آخرت میں اللہ کی رضا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں جس میں اللہ رب العزت بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر بقا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی چیز کے حوالے سے کوئی بقا نہیں ہے، کوئی سلامتی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی ہر معاملے کے اندر فنا ہی فنا ہے، تو پھر اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس میں اللہ راضی ہو اور ہماری آخرت کے کوئی اسباب بن سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ نے سماعت کی ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ موت کے بعد کے جو ہمارے رسومات ہیں ان معاملات کے حوالے سے، جیسے ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پیچھے سے جو اس کے گھر والے ہیں ان کو اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا، اپنی ماں کا بچھڑنے کا جو صدمہ ہے یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس تکلیف کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کو وہ درد، وہ چوٹ پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا، چونکہ جس ہاتھ پر، جس جسم پر زخم ہوتا ہے ہمیشہ تکلیف بھی اسی وجود کو ہوتی ہے۔ دوسرا انسان صرف دیکھ کر محض ہمدردی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے اس موقع کے اوپر؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، اس خاندان کے ساتھ اظہار محبت کریں۔ ہم محبت کرنے کی بجائے، ہمدردی کرنے کی بجائے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فوت کی والے دن اس گھر کے لوگوں نے آج ہمیں کھلانا کیا ہے۔ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کھانا جب میت اپنے گھر سے رواں ہوتی ہے جنازگاہ کی طرف تو پیچھے سے بوفے سسٹم لگا دیا جاتا ہے، اور جہاں بوفے سسٹم نہ ہو وہ ان گھر والوں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بھوکے لوگ ہیں، اور صوفوں کا ارینجمنٹ ہوتا ہے جی وہ برادری والے کیا کہیں گے جو آئیں گے، اور اگر وہ گھر والے اہتمام نہ کر سکے تو آنے والے کہتے ہیں انہیں بٹھانے کے بھی کوئی شعور نہیں تھا۔ حالانکہ جب انسان کسی موت کے اوپر جاتا ہے، کسی فوتیدگی پہ جاتا ہے، تو وہ تو انسان کے لیے اپنی ایک عبرت کی جگہ ہوتی ہے، ایک عبرت کا مقام ہوتا ہے۔
دنیا سے جانے والا بتا رہا ہوتا ہے کہ آج دیکھ لو میرا لباس جو میں پہنا کرتا تھا، جس پہ اتراتا تھا، جو لباس پہن کر میں تکبر اور غرور سے اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا، آج وہ لباس میرے بدن سے اتار لیا گیا ہے۔ جن جیبوں کو میں دنیا کے نوٹوں سے بھر کر لوگوں کو اوپر اپنی طاقت کا اظہار کرتا تھا، آج وہ ساری جیبیں میری ختم کر دی گئی ہیں، بغیر جیب کے مجھے لباس پہنایا گیا۔ ساری غرور، سارا تکبر، ساری انا اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آج اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو چکا ہے تو تمہاری باری بھی لگ چکی ہے، تم اپنی باری کا انتظار کرو۔ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی جا کر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑوں کو مٹی نہ لگے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جوتوں کو گرد نہ لگے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زمین پر بچھی ہوئی چٹائی پر یا زمین پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھنا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پر نہ بیٹھیں۔ پھر فوت ہو گیا انسان، اس کے گھر ابھی میت دفن نہیں ہوتی، کھانا چل رہا ہوتا ہے، اور بوٹیوں کے پیچھے لڑائی ہو جاتی ہے، وراثت کے پیچھے گھر میں لڑائی چل رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس گھر کے افراد جو ہیں وہ اس دن کھانے کا کوئی اہتمام، بلکہ 3 دن تک کھانے کا اہتمام نہ کریں۔ ان سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے رشتہ دار، عزیز و اقربا، یا ان کے محلے دار، جو ان کے پڑوسی ہمسائے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کھانا بنا کے ان کے گھر والوں کو بھی کھلائیں، ان کے مہمانوں کو بھی کھلائیں۔ جائے کہ خود اپنے خاندان کو وہاں پر لے جائیں اور وہاں کھانا کھا رہے ہوں، بجائے اس کے کہ فوتگی پر تعزیت کا اظہار کیا جائے اور وہ خوشیاں منا رہے ہوں۔ یہ غلط رسومات ہیں جو ہمارے اندر رائج ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور رسم ہے کہ اگر کوئی عورت اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مرد اپنی عورت کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکتا، اپنی عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں اپنی بیوی کی میت کو کاندھا نہیں دے سکتا؟ جس عورت نے ساری زندگی مرد کے ساتھ وفا نبھائی ہے، ساری زندگی اس کی جوتیاں سیدھی کرتی رہی، ساری زندگی اس کا لباس تیار کر کے دیتی رہی، ساری زندگی اس کے کھانے کا خیال رکھتی تھی، اس کی خدمت کرتی تھی، کیا آج اس کو اتنا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اس کا خاوند اس کو کاندھا نہ دے سکے؟ تو یہ بالکل غلط ہے، یہ اس کا شریعت کے ساتھ، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرد اپنی عورت کو کاندھا دے سکتا ہے، اپنی عورت کو قبر میں اتار سکتا ہے، اس کا حق ہے، اس کی بیوی کا اس پر حق ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی جو ہمارے معاشرے میں گردش کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مردوں میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو عورت پر عدت لازم ہے، 4 مہینے 10 دن اس نے لازماً وہ عدت گزارنی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے آج کل کے دور میں، کہتے ہیں، پوچھا جاتا ہے عورت سے، بتاؤ کیا تم عدت گزارنا چاہتی ہو؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں گزارنا چاہتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں گزارنا چاہتی تو اس کو میت کے ساتھ چند قدم باہر تک لے جایا جاتا ہے۔ وہ میت کی چارپائی کے ساتھ تھوڑا سا چلتی ہے، چند قدم، 10 20 30 40 قدم چلتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس کی جو عدت ہے وہ ساقط ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، اب یہ عدت نہیں گزار سکتی۔ تو میرے دوستو، اس سے شریعت کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ عدت کا تعلق یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے حکم دیا ہے، 4 مہینے 10 دن کا حکم قرآن کے اندر ہے۔ جو عورت عدت نہیں بسر کرتی، نہیں گزارتی ہے، وہ گنہگار ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، اور قیامت کے دن اسے اس بات کا حساب دینا پڑے گا۔ اس عورت کی مرضی نہیں پوچھی جائے گی کہ تم عدت گزارو گی کہ نہیں گزارو گی، قرآن کی مرضی پوچھو جا کر کہ قرآن کیا فرما رہا ہے۔ تو یہ بالکل رسم غلط ہے، اس حوالے سے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک رسم ہے کہ جیسے رسم سوائم،
صائم کے موقع پر ایصال ثواب کی ایک مجلس منعقد ہوتی ہے جس میں قرب و جوار کے احباب برادری کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تو اس شرکت کے اندر بھی بہت سارے لوگ کھانے کی باتیں کرتے ہیں کہ آج یہ کل خوانی ہے یا صائم، اس میں کیا بنا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ رسم صائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ 30 دن اکٹھے ہو کر خاندان کو تسلی تشفی دیں اور دنیا سے رخصت ہونے والے انسان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ ان عزیزوں کو چاہیے، ان رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس دن جب وہ کل خوانی کی محفل میں جا رہے ہوں، رسم صائم میں جا رہے ہوں، تو اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ کلمات طیبات تلاوت کرتے ہوئے جائیں۔ یہ اصل طریقہ ہے، گھر سے باوضو کے جائیں۔ اور جنازے کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بسا اوقات ہمارے مسلمانوں کے ہاں جو جنازے ہوتے ہیں وہ نمازوں کے بعد ہوتے ہیں، ظہر کے بعد ہو گیا، عصر کے بعد، مغرب اور عشاء کے بعد، یا فجر کی نماز کے بعد ہو گیا۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہم جنازے کی نماز میں فرض کفایہ کے اندر تو دوڑ کے جاتے ہیں، مگر جس نماز کے بعد جنازہ پڑھا جاتا ہے ہم اس نماز میں شریک نہیں ہوتے۔ ظہر کے بعد جنازہ تو ہم نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی ہے، عصر کے بعد جنازہ تو ہم نے عصر کی نماز چھوڑ دی ہے۔ فرض عین کو چھوڑ دیا، فرض کفایہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور کیوں دوڑتے ہیں؟ اس لیے دوڑتے ہیں کہ وہ ان میت والوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں جنازے میں آیا تھا۔ تو دوستا، آپ انسان کو دکھانے کے لیے تو جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، کیا رحمان کو دکھانے کی آپ کو فکر نہیں ہے کہ رحمان کو دکھانے کے لیے بھی ظہر کی نماز میں شریک ہو جائیں، فرض عین میں شریک ہو جائیں، تاکہ اللہ کی ذات دیکھ لے کہ میرا بندہ میری بندگی کے لیے میری بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف فکر کرنا ہوگی، غور کرنا ہوگا۔ تو ایسے ہی ہم کل خوانی پہ جائیں تو وہاں پر کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں ہو، بلکہ اہل خانہ کو چاہیے کہ وہاں کھانے کا اہتمام کم کریں اور میت کے لیے صدقات جاریہ کا اہتمام کریں۔ صدقات جاریہ میں کیا ہے کہ اولاد نیک ہو، اولاد وعدہ کرے اللہ کی ذات سے کہ مالک ہمارے ماں باپ رخصت ہو گئے، ہم اچھے عمل کریں گے تاکہ ہم اپنی ماں باپ کی بخشش کا وسیلہ بن سکیں، اور خود ان کا علم جو ہے نفع بخش ہو۔ اگر وہ عالم نہیں تھے، علم نفع بخش نہیں تھا، تو وراثت کے اندر وہ اپنا مال چھوڑ گئے، تو اس مال کو بجائے آپ ان لوگوں پر خرچ کریں جو بھوکے نہیں ہیں، جو پیاسے نہیں ہیں، جن کے گھروں میں وافر مقدار میں کھانا موجود ہے، آپ ان پر خرچ کرنے کی بجائے آپ اسی پیسے کو ان لوگوں پہ خرچ کیجئے جو کھانے پینے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، جو یتیم ہیں، یا مساجد کے اندر یا مدارس کے اندر یا کسی ایسے کام میں جو رفع عامہ کا کام ہو جس میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ حاصل ہو، ایسا کام اس کے پیسوں سے کر دینا چاہیے تاکہ تا قیامت اس کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان، ان میں سے کسی کے ماں یا باپ فوت ہو جاتے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ہم اپنے ماں یا باپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے ماں باپ کسی نیکی کا ارادہ رکھتے تھے، کسی اچھائی کا ارادہ رکھتے تھے، اگر وہ کسی اچھائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو تم ان کے ارادے کو پورا کر دو۔ کئی صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ حج کرتے، آپ فرماتے خود حج کر لو یا ان کے نام پر کسی کو حج کروا دو۔ اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بھی حج کروا دیتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو اور آپ کے ماں باپ کو بھی وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو آپ کے خود عبادت کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی ماں کے لیے کوئی اچھا کام کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کا اہتمام کرو۔ آپ نے پانی کا کنواں کھدوا دیا، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس پانی کے کنویں کا افتتاح فرمایا، آپ نے دعا فرمائی، اس کے اندر آب دہن ڈالا اور دعا کیا کی؟ یا اللہ یہ سعد کی ماں کے لیے پانی کا اہتمام ہے، جب تک لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں سعد کی اماں کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے۔ یہ کام کرنے چاہیے، ایسے کام جو ہمیشہ کے لیے ہوں۔
ایسے رسومات کی طرف نہ بھاگیں جن میں ظاہری نمود و نمائش ہو، دنیا کی ریاکاری کے اسباب پیدا ہو جائیں، اس سے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، آپ کے اعمال اس سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر مختلف یہ رسومات بھی ہیں کہ اگر کسی گھر میں گھر کا بڑا فوت ہو گیا تو اس گھر میں 1 یا 2 یا 3 بہویں تھیں، یہ رکھا جاتا ہے کہ یہ اب جو بہوؤں کے گھر والے ہیں وہ جناب کھانے کا اہتمام کریں۔ پھر ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں کھانی ہیں، آپ نے یہ چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، یہ پکوائی کرانی ہے، فورس کیا جاتا ہے۔ چاہے وہ ان بچیوں کے پیچھے جو ماں باپ ہیں وہ کمزوری کیوں نہیں، غریبی کیوں نہیں، وہ قرض لے کر پورا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اگر کوئی ایسی نیکی جس پہ انسان کو مقروض ہونا پڑے، اور مقروض ہوئے بغیر بھی نیکی ہو سکتی تھی لیکن پھر بھی مقروض ہونا پڑے، تو اس نیکی سے بہتر یہ ہے کہ انسان وہ عمل نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے تم قرض سے پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ میری امت کو قرض سے محفوظ فرمانا، کیونکہ قرض انسان کے اوپر بہت بھاری حساب ہے کہ قبر میں 1 روپے کا بھی حساب جو ہے وہ بندہ نہیں دے سکے گا۔ قیامت کے دن جس نے کسی کا 1 روپیہ بھی کھایا ہوگا، اس کا حساب دینے کے لیے اسے اپنی ساری نیکیاں جو ہیں وہ لوٹانی پڑیں گی، اس کا بدلہ دینی پڑیں گی۔ یہ رسومات ہیں۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے جی ہمارے جہاں سے بیٹیاں ہم لے کے آئے ہیں جناب، وہاں سے سونے کی کیا چیزیں آ رہی ہیں، کتنے کپڑے آ رہے ہیں۔ یار یہ شادی تو نہیں ہے، یہ تو فوتیدگی ہے۔ آپ ایک انسان کے فوت ہونے پر سوگ منا رہے ہیں یا وہاں جشن اور خوشیاں منا رہے ہیں؟ خدا را ایسی رسومات کو چھوڑ دیجئے۔ ایسی رسومات یہ فرسودہ رسومات ہیں، ان کو ترک کر دیں۔ ایسے رسومات کے ادا کرنے سے فوت ہونے والے کے لیے اذیت کا سامان پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے نقصان کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے کا حق کیا ہے کہ ہم نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت مطہرہ کو اپنانا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ پھر ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج ہے، ایک انسان فوت ہو گیا، پیچھے ڈھیروں مال چھوڑ جاتا ہے اور اس کے اوپر قرض بھی ہوتا ہے۔ اولاد سے جب قرض طلب کیا جاتا ہے کہ ہمیں قرضہ دو، وہ کہتے ہیں اسی سے جا کے لو، وہ قبر موجود ہے۔ تو کیا اس اولاد کی ضمیر زندہ نہیں ہوتا کہ باپ کی جائیداد پر وہ راج کر رہے ہوتے کہ باپ کا قرض نہیں اتار سکتے؟ اگر آج اولادیں اپنے ماں باپ کا قرض نہیں اتارے گی تو جان لیجئے کہ کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کا قرض نہیں اتارے گی۔ آپ نے اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو کل اپنی اولادوں سے بھی آپ توقع مت رکھیے کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ تو یہ فرسودہ رسومات جو ہمارے اندر نافذ ہیں، ہمارے اندر رائج ہیں، ان رسومات کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ایسے ہی رسومات کے اندر بڑھتے چلے جائیں شادی اور بیاہ کی طرف تو ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا کہ لڑکی والے تو اپنے آپ کو بیچ کر بھی بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں، تو پھر بھی ان پر یہ لگتا ہے، یہ الزام لگتا ہے، یہ سننے کو آتا ہے کہ دیا کیا ہے، بیٹی والے نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، ایون کہ اس نے اپنا آپ بھی بیچ دیا۔ بہت ساری روایات ایسی سننے کو آتی ہیں کہ باپ اپنا گردہ بیچ کر بیٹی کی شادی کر گیا۔ باپ نے تو ساری زندگی کما کما کے اپنی اولاد کی شادیاں کر دیں، اور وہاں پر لڑکے والے کیا کہتے ہیں، دیا کیا تھا؟ مسلمانوں خوف خدا کرو، خوف خدا کرو۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ نہیں دلائی امت کی۔ آپ سرکار کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جب شادی مبارک ہوتی ہے، آپ حضرت علی پاک سے فرماتے ہیں علی بتاؤ تمہارے پاس ولیمہ کرنے کی استطاعت ہے؟ آج کے معاشرے کے اندر بارات آتی ہے 500 افراد کی، اور ولیمے کے لیے کہتے ہیں جی آپ 50 لوگ لے آئیے گا، اور بیشتر افراد تو ہمارے ہاں ولیمہ بھی نہیں کرنا گوارا کرتے۔ ولیمے جیسی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جی حالات ٹھیک نہیں، جب ٹھیک ہوں گے تب۔ کیا لڑکی والوں کے حالات بہتر تھے؟ تو خاتون جنت کی جب شادی ہوئی، آج 1 ذی الحجہ ہے،
اور آج ہی کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی مولا کائنات سے ہوئی تھی۔ آج ہی کے دن یہ تاریخی دن ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی آپ کے پاس ولیمہ کے لیے کوئی پیسے موجود ہیں، سامان موجود ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ پہلے ولیمے کا اہتمام کرو، ولیمے کا اہتمام کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی زرہ جو ہے وہ گروی رکھوائی تھی یہودی کے پاس۔ بعد میں حضرت عثمان غنی اس زرہ کو اسے یہودی سے پیسے دے کے چھڑا لایا۔ حضرت علی پاک کو آپ نے تحفہ ہدیتاً پیش کر دی تھی۔ تو زرہ آپ نے گروی رکھ کر اپنے ولیمے کا اہتمام کیا۔ اور برات کے لیے کیا کھانا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چند صحابہ کرام حضرت علی کی برات میں شریک ہوئے۔ سرکار علیہ السلام نے نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد یہ برات یہ رخصتی کی طرف چلی گئی۔ لڑکی والوں کے ہاں کھانا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر ولیمے کا اہتمام فرمایا، تمام صحابہ کرام کو دعوت کھلائی۔ ہمارے ہاں تو لڑکی والوں پر زور دیا جاتا ہے کہ ہم نے جناب اتنی برات لے کے آ رہے ہیں، اتنا تم نے کھانے کا اہتمام کرنا ہے، ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ حالانکہ یہ اسلام کا یہ رواج نہیں ہے، اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ ہم نے اپنی رسومات اپنے رواج بنا رکھے ہیں، یہ غلط رسومات ہیں۔ ان رسومات کو چھوڑ دیجئے، ان کا کلا کما کیجئے اپنے معاشرے سے۔ جب آپ ان رسومات کو چھوڑ دیں گے پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسے خوشحال ہوتی ہے۔ آج گھر گھر کے اندر جو تباہی اور لڑائی اور جھگڑے فسادات ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری غلط پالیسیاں ہیں، گھر کے حوالے سے غلط رسومات ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے ہاں آپس کے اندر جو ہے وہ محبت کا برتاؤ نہیں ہوتا ہے۔ وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ میں اتنا سامان لے کے آئی ہوں، ان کی کیا ضرورت ہے مجھ سے بات کر سکیں۔ اور لڑکے والے کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ ہمارے آ کے سر اٹھا کر بات کر سکے۔ جب لحاظ ختم ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر پھر فساد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاشرتی بیماریوں سے برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلط طریقوں سے غلط رواجوں سے محفوظ فرمائے تاکہ ہمارا معاشرہ خوشحال ہو سکے، ہماری زندگی خوشحال ہو سکے، ہمارے دائیں بائیں آس پاس والے لوگ خوشحال ہو سکیں۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو بڑی بڑی رسومات کو ادا کرنے والے تھے، اللہ نے ایسی شکنجہ ڈالا کہ 5 10 15 افراد کی برات جاتی ہے خاموشی سے اور رخصتی ہوتی ہے، واپس لے آتے ہیں۔ تو یہی طریقہ اگر ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اپنا لیں تو یقین جانیے کسی کی بیٹی اپنے باپ کی دہلیز پر بوڑھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی کی بیٹی کے بال جو ہیں اپنے باپ کی دہلیز پر سفید نہیں ہو سکتے، اور کوئی باپ جو ہے اپنی بیٹی کو دیکھ کر شرمندہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹی تجھے رخصت کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیے، اور اسلام کے عین اصولوں کو قواعد کو اپنا لیجئے۔ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ بھی خوشحال ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔